الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یہیں بیٹھے رہیے۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جلسہ گاہ میں تشریف فرما برادران اسلام اور میرے پیارے بچوں اور پردہ نشیں پاکیزہ خواتین اسلام، ماہ ربیع الاول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار بطحا، فخر رسول اور سید الانبیاء، حبیب کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اہل عرب بلکہ پوری دنیا کی کیا حالت تھی کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی سمان نہیں تھا۔ بات بات کے اوپر لڑائی چلا کرتی تو کئی سال تک لڑائی جاری رہتی تھی۔ ایک جنگ ہے، جنگ بسوس اس کا نام ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ ایک قبیلے کے اونٹ چرتے ہوئے دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلے گئے چرنے کے لیے۔ اتنی سی بات پر اس قبیلے کے کسی آدمی نے اونٹ کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد اس قبیلے والوں نے اس انسان کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہو گیا، اور یہ لڑائی 400 سال تک چلی، جسے جنگ بسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اہل عرب تھے جو بات بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ چھوٹی بچیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، اگر بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں باپ لے جا کر کے زمین کھود کر کے قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جی وعلیکم السلام۔ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اللہ کل بلائیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ اس بیٹی کو بلائیں گے اور پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، آج بتلاؤ، آج انصاف ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تشریف لے آئے۔ بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا،
اور نہ نظام ہی مکمل تھا۔ عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عفت و عصمت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ بات بات پر لوگ لڑا کرتے تھے، خون ریزی کیا کرتے تھے، راستے سے چلنا دشوار تھا، لوگ سامانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایسے عالم کے اندر جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور فاران کی چوٹیوں سے اللہ رب العزت نے آفتاب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طلوع فرمایا تو مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آمینہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، عبداللہ کے لخت جگر اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوتے ہیں جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ صبح کا وقت تھا، رات نے بھی آپ کی ولادت سے فیض حاصل کیا اور دن نے بھی آپ کی ولادت سے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو قیصر و کسریٰ کے جو کنگورے لٹک رہے تھے، فانوس لٹک رہے تھے، وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ولادت کے وقت جو آتش کدہ فارس 1000 سال سے روشن تھا، میرے نبی کی کرامت کا اور معجزے کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ آگ فوراً بجھ جاتی ہے، سارے کے سارے بت فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حالات ہیں کہ آپ کی آمد پر اس پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب رونما ہو گیا، ایک پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور سب نے کہا ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا، دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت آپ بول تو نہیں سکتے تھے، لیکن آپ انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہے تھے۔ وہ کیا اشارہ تھا؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ کا اشارہ تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ میرے نبی تشریف لائے، آپ نے عورتوں کا حق بتایا کہ اگر تیری عورت تیری ماں ہے، اگر وہ ماں کی شکل کے اندر ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی بتائیے سب سے زیادہ کس کا حق میرے اوپر ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر تیسری بار سوال کرتے ہیں پھر کس کا حق ہے؟ پھر اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں تیری ماں کا حق ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں کا حق سب سے بلند کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تیرے قدموں کے نیچے، تیرے ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت رکھی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرے نبی نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا اور اپنی ماں کے ساتھ رہے، اس کی خدمت کر، اس کی اطاعت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور تابعی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے، بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی نبی کو دیکھنے کی۔ نبی باحیات ہیں، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی شام کا قافلہ آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے جو راجا تھے انہوں نے جب دیکھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، آپ کے معجزے سے شق القمر ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا ہے، بادشاہ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا وفد بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ لے جاؤ، اور ہندوستان کا تحفہ بھیجا ہے۔ کیا بھیجا تھا؟ اس نے ساگوان کی لکڑی بھیجا تھا اور زنجبیل یعنی ادرک بھیجا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساگوان کی لکڑی سے چارپائی بنوائی اور اسی چارپائی پر میرے نبی آرام کرتے تھے، اور زنجبیل جو ادرک تھی اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے قاصد کو بھیجا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی زیارت کے لیے آ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ میرے نبی نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا اپنی ماں کی خدمت کر، اس لیے کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ اب بتائیں وہ اولاد جو ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں کا کہنا نہیں مانتے ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی ماں زندہ ہے، اگر آپ کی امی باحیات ہیں تو امی کی خدمت کیجئے، ماں کے قدموں کے نیچے آپ کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ حج کرتے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن آپ ماں کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، آپ کے ابا آپ سے ناراض ہیں، میرے نبی نے فرمایا سخط الربی فی سخط الوالدی ورضا الربی فی رضا الوالدی۔ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اور اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے۔ اگر تیرے باپ تجھ سے راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے، اگر تیرے باپ نافرمان ہیں، باپ کی تو نافرمانی کرتا ہے اور باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اب ذرا بتائیں وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھیں جنت کی ہوا نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ ماں کی خدمت کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے آپ کے لیے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے آج سے ہم عہد کریں کہ اگر ہمارے والدین باحیات ہیں تو ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کروائیں گے اور جنت کا مستحق بنائیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مفتی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے کہ بھئی کیا حال ہے؟ کہا بزنس نہیں چلتا ہے، کاروبار نہیں چلتا ہے، بڑی پریشانی رہتی ہے، بڑے پریشان رہتے ہیں، جتنا کماتے ہیں سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں تو زندہ ہے لیکن ماں سے بات نہیں کرتے۔ کہا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں باپ تو زندہ ہے لیکن باپ سے بات نہیں کرتے، ابو سے بول چال بند ہے، امی سے بول چال بند ہے۔ کہا کب سے بند ہے؟ کہا کہ جب سے شادی ہو گئی ہے، جب سے نئی نویلی دلہن آ گئی ہے اس وقت سے ابا سے بول چال بند ہے، اماں سے بول چال بند ہے۔ بچہ اسی دروازے سے گھر آتا ہے، وہی تخت پر اماں آرام فرما رہی ہیں، وہی تخت پر ابا سو رہے ہیں، لیکن وہ ابا کی طرف نہیں دیکھتا، اماں کی طرف نہیں دیکھتا اور وہ سیدھے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے، اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوست، میرا یہ کہنا ہے اماں ابا کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دینا یہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ماں کی جو دعا ہے وہ سیدھے عرش کے اوپر جاتی ہے، درمیان میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی امی آپ کے لیے دعا کریں گی تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائے گی۔
ابا دعا کریں گے ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گی۔ آج ہم اماں ابا کی دعا نہیں لیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں دعا کرانے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میرے بھائی، میرے دوست، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ فوراً جا کر کے اپنی امی سے معافی مانگ لو، اپنے ابو سے معافی مانگو اور اپنے ابو کو راضی کرو، اپنے امی کو راضی کرو اور ان کو خوش کر کے ان سے دعا لے لو، اور پھر دعا کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر طرح کی تنگی کے دروازے تمہارے لیے ہٹا دیں گے اور فراخی کے دروازے کھول دیں گے۔ مسلمانوں، آج ربیع الاول کا جو مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں کو کافور کر دیا، ظلمت کو کافور کر دیا، تاریکی کو ختم کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اونٹ چرانے کے لیے جاتے، ایک اونٹ دائیں بھاگتا تھا، ایک اونٹ بائیں بھاگتا تھا، ایک اونٹ آگے کو جاتا تھا، ایک اونٹ پیچھے کو جاتا تھا۔ ان کے ابو نے ڈانٹا کرتے تھے کہ تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا ہے، تجھے تو اونٹ کو چرانے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، لیکن جب ایمان لے آئے ہیں، نبی کے قدموں میں آ گئے ہیں، اسلام کی آغوش میں آ گئے ہیں، اللہ رب العزت نے نبی کے اوصاف سے ان کو متصف کیا ہے، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی حضرت عمر فاروق ہیں جن کی ایما کے اوپر، جن کے مشورے کے اوپر اللہ نے قرآن میں 17 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ 17 ایسے مقامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایما اور مشورے پر آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب وہ بادشاہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے عدالت کی صفت سے ایسا متصف کیا ہے کہ ایک دریا سے شیر اور بکری دونوں ساتھ میں پانی پیتے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، رات میں اپنے عوام کے درمیان جاتے ہیں، بھیس بدل کر کے جاتے ہیں کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ایک دروازے پر کان لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، ذرا پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اعلان ہوا ہے، خلافت کا اعلان ہے، خلیفۃ المسلمین کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اماں کہتی ہے بیٹی کوئی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، پانی ڈال دے، کوئی امیر المومنین دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے کہا اماں اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا اور واپس تشریف لے آئے اور صبح کو قاصد بھیجا ہے اور بلوایا ہے ان کی ماں کو اور کہا ہے تیری بیٹی سے عمر فاروق اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ سوچیں، آج شادی کی جاتی ہے، آج نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، مالداری کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ ارے فلاں تو بہت امیر گھرانے سے ہے تو مجھے پیسہ مل جائے گا، ارے فلاں تو بڑی خوبصورت ہے اس لیے مجھے جمال مل جائے گا۔ میرے نبی نے مشورہ دیا ہے، میرے نبی نے ہم کو ایک ایڈریس کیا ہے، ایک اللہ کے نبی نے ہمیں ایک حدیث بتائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر عورت
4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لحسنہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولجمالہا، ولمالہا، اس کے جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ولحسبہا، اس کے شرافت خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے مشورہ دیا ہے کہ اے لوگو، میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ رائے ہے، اب آپ بتائیں نبی کے مشورے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، میرا مشورہ یہ ہے کہ دینداری کو تم ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا۔ جب نکاح کی بات آئے گی تو سب سے پہلے کیا پوچھنا؟ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ساری چیزیں عطا کر دیں گے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم دینداری بالکل نہیں دیکھتے۔ سب سے پہلے اس کا ناک نقشہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مالداری دیکھی جاتی ہے، گھرانہ دیکھا جاتا ہے، اور جو مین چیز ہے اسے ہم بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ دینداری کو ترجیح دینا۔ اس لیے جو ابھی نوجوان لوگ ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یا جو بچیاں ابھی نوجوان ہیں جن کے نوجوان ہیں ان کے ماں باپ رشتے تلاش کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دینداری کو ترجیح دیں۔ اللہ رب العزت ہر صفت سے مالا مال کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا کہ جس کی عدالت کے اوپر اور جس کے اللہ سے خوف اور خشیت کے اوپر انہوں نے بھروسہ اور انہوں نے قیام کیا، اور وہ سنا اور اس کے اوپر اپنے بیٹے سے اس کا رشتہ کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی سے سبق لینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب ہم دیکھیں جس محلے کے اندر ہم رہتے ہیں، جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں پر صاف صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آس پاس پڑوس کی چیزیں صاف رکھتے ہیں؟ ہمارے گھر کے سامنے کی نالی صاف ہے، ہمارے گھر سے جو پائپ نیچے ہے اس پائپ سے جو گندا پانی گر رہا ہے کہیں وہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے، کسی کی اذیت کا باعث تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا۔ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو تکلیف پہنچانا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو صاف صفائی کا خیال رکھتا ہے، چونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والے کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے؟ ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو مارتے پیٹتے تو نہیں ہیں، دال میں کہیں نمک کم ہو جاتا ہے تو پلیٹ اٹھا کر کے پھینکتے تو نہیں ہیں۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا آٹا گوندتی تھیں، میرے نبی پانی گرایا کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی اہلیہ کے آٹا گوندتے وقت پانی گرایا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گلاس سے پانی پیتی تھی، میرے نبی کہتے تھے کہ ذرا پانی بچا دینا، اور جب گلاس مجھ سے لیا کرتے تھے تو پوچھتے تھے تو نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ میرے نبی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے شوہر بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ ڈالتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے،
بیوی شوہر کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتی ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کہاں گئی یہ باتیں؟ آج لوگ بوائے فرینڈ بناتے ہیں، گرل فرینڈ بناتے ہیں۔ اللہ کے واسطے حرام سے باز آ جاؤ، اللہ کے واسطے حرام کاریاں چھوڑ دو، اللہ کے واسطے بد نظری چھوڑ دو، اللہ کے واسطے زنا کرنا چھوڑ دو۔ جیسے زنا ہوتا ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا زنا بد نظری کرنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا زنا حرام چیز کو پکڑنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، پیر کا زنا حرام اور ناجائز جگہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، زبان کا زنا گرل فرینڈ سے منگنی ہو گئی ہے اس سے بات چیت شروع کر دینا ہے۔ معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسی ایجادات ہوئی ہیں، ایسے رسوم کو ہم نے ایجاد کیا ہے۔ لڑکی کی منگنی ہوتی ہے لڑکے سے، اور منگنی ہوتی ہے تو منگنی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری شادی ہوتی ہے، گویا کہ چھوٹی شادی ہو رہی ہے۔ ابھی ایک صاحب کی منگنی ہوئی، میں نے کہا بھائی منگنی ہو گئی، کہا منگنی نہیں، منگنی سے بڑی شادی ہو گئی، پلسر منگنی میں ملی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو منگنی کو تم نے شادی بنا دیا ہے۔ باقاعدہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ آتے ہیں، نامحرم بھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ حرام ہے اور ناجائز عمل ہے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے گھر سے کوئی محرم، اس کی ماں، لڑکے کی ماں جائے یا لڑکے کی بہن چلی جائے، محرم لوگ جائیں، نامحرم نہ جائے۔ یہاں معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ منگنی کے اندر نامحرم اور محرم سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری غلطی ہوتی ہے، منگنی ہوئی اور فوراً لڑکے کو لڑکی کا نمبر مل جاتا ہے اور لڑکی کو لڑکے کا نمبر مل جاتا ہے، چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، فون پہ کالنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹ از حرام ان اسلام۔ اسلام کے اندر ناجائز ہے، اسلام کے اندر حرام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک شادی نہ ہو جائے، لڑکی کا لڑکے سے بات کرنا، لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور اب تو والدین بھی ان کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا گیا، لڑکی بات کر رہی ہے، پوچھتے ہیں ارے بھائی لڑکی تیری بات کر رہی ہے، موبائل پر فون پر بات کرتی ہے، کہا اپنے منگیتر سے تو بات کر رہی ہے۔ لڑکے والوں سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اپنی فیانسی سے بات کر رہا ہے، ارے اس کی منگیتن ہے، منگیتر ہے، اس سے بات کر رہا ہے۔ یہ ناجائز ہے۔ اگر تجھے بات کرنا ہے نکاح کر لے۔ نکاح کو اللہ نے آسان کیا ہے، زنا کو حرام کیا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ دہلی کی گلیوں کے اندر آپ جائیں، 200 کے اوپر 300 کے اوپر لڑکیاں خرید کر کے لوگ زنا کے اندر لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الزانی لا یؤمن حین یزنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ نوجوان تصور کریں، وہ بیٹیاں تصور کریں، وہ مرد تصور کریں جو اس بیماری کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس وقت انتقال ہو جائے، اگر اس وقت ہماری موت آ جائے تو بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، کفر کی حالت میں موت آوے گی۔ میرے بھائیو دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ جیسے آپ باہر رہتے ہیں، سب کو ہنساتے رہتے ہیں، مجلس زعفران زار رہتی ہے، گھر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چہرے پر 10 جوتا کسی نے مارا ہو، اس طرح منہ لٹکا کر کے آتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ کیوں ہمارا چہرہ لٹکا ہوا رہتا ہے؟ آج الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو خوب سور کر کے جاتے ہیں، بال کو پہلے جھاڑ کر کے نکلتے ہیں، ہم خلفدار کپڑا پہن کر کے نکلتے ہیں،
اور خوب ہنستے ہیں ہنساتے ہیں. جب گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے تو ہمارے چہرے پر 12 بج رہا ہوتا ہے. اہلیہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ آج شوہر صاحب تو کہیں پٹائی نہ کر دیں. میرے بھائی، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا ہے. انبیاء کا یہ طریقہ ہے، انبیاء کا یہ شیوہ ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأن، اللہ اس انسان کے اوپر، اس شوہر کے اوپر رحم فرمائے جو صبح سویرے فجر کے لیے بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بیدار کرے. اگر اس کی اہلیہ نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا اس کے آنکھوں کے اوپر مارے. اسی طریقے سے اللہ رحم فرمائے اس بیوی کے اوپر جو صبح فجر کے لیے بیدار ہو اور اپنے شوہر کو بیدار کرے. اگر اس کا شوہر بیدار نہ ہو تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے کے اوپر مارے اور دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. میرے نبی نے دعا دی ہے میرے بھائیوں، اور نبی کی دعا تمہاری زندگیوں کو تبدیل کر دے گی. نبی کی دعا تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی. یہ میرے نبی کا اسوہ ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. میرے نبی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے. آج بہت سے بڑوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ارے بچے لوگوں کے اندر تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا بچوں میں کوئی سلیقہ نہیں؟ کہا بچے سلام نہیں کرتے ہیں، بچے سلام نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا اگر بچے سلام نہیں کرتے تو آپ نے کیوں نہیں سلام کیا؟ میرے نبی تو بڑھ کر کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. جب بچوں کو ہم سلام کریں گے تو اگلی مرتبہ بچے آپ کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیں گے. بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بچوں کا جو دل ہوتا ہے یہ کیمرے کے مانند ہوتا ہے، وہ ہر اس چیز کو کاپی کرتے ہیں جو اپنی امی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ابو کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں 10 سال کے بیچ میں نہ مجھے کبھی مارا، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کسی کام سے باہر بھیجا کہ جاؤ اور ذرا یہ سامان لے کر کے آؤ. میں باہر نکلا تو میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے. میں کھیلنے میں لگ گیا اور میں بھول گیا کہ نبی نے مجھے کسی کام سے بھیجا ہے. بہت دیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی، جب تھک گئے تو آپ باہر تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ میں تو کھیلنے میں لگا ہوا ہوں. فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے ملا کرتے تھے. اللہ کے نبی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. آج سے ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سلام کو رواج دیں گے. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ سلام پہچان کر کے کیا جائے گا. اوہو سلیم بھائی آ رہے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. سلیم بھائی السلام علیکم. اور کون آ رہا ہے بھائی؟ ارے وہ کون عبد الرحمن آ رہے ہیں، ارے اسے تو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوگا، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. میرے بھائی جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہ پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو. جو بڑے بوڑھے گاؤں
گاؤں کے رہتے ہیں انہیں بھیا آداب کہہ دیں، جو اسلامی بھائی جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں ہم آداب کہیں، انہیں سلام کہہ دیں، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کو بڑھ چڑھ کر کے سلام کریں۔ ایسا معاشرہ فروغ دیں اپنے گھر کا اور اپنے معاشرے کا، اپنے سوسائٹی کا، کہ بچے بچے کی زبان کے اوپر اللہ کا نام ہو، اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو، سلام کا ترانہ ہو۔ یہ بتائیں، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج کی مائیں کہتی ہیں بچے ہمارا کہنا نہیں سنتے، آج کی مائیں ذرا سا بچے روتے ہیں یہ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں، موبائل دیکھ دیکھ کر کے بچہ بھی چھیاں چھیاں کرنے لگتا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے ساری زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں، کتنے بچوں کو اس نے تباہ و برباد کر ڈالا، نوجوانوں کی زندگیاں اس نے تباہ کر ڈالی، عورتوں اور مردوں کی زندگیاں اس نے تباہ و برباد کر ڈالی۔ یہ وہ موبائل ہے جس نے ہمیں حرام کے اندر مبتلا کر دیا، جس نے ہمیں زناکاری کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ دجال کا آلہ ہے جو ہر انسان کے گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے، اس کے جیب کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اب میں بتاؤں خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی امی ان کو تعلیم دیتی تھیں، ان کی امی انہیں سکھایا کرتی تھیں، تو ان کی امی نے انہیں سکھایا تھا کہ بیٹے جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا، اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا۔ کہاں امی اللہ پوری کرے گا، کہاں اللہ پوری کرتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تو ان بابا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے کہا، تو اب جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو پہلے زمانے میں شکر چلا کرتی تھی، چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، گڑ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ شکر تو بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں شکر مل جائے تو وہ کیڈبری کے مثل ہوتی تھی۔ آج تو بچے کو شکر دی جائے اور گڑ دیا جائے تو کوئی بچہ کھانے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اس وقت شکر بہت بڑی چیز ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کیا دیں گے؟ ان کی امی نے کہا آپ نماز پڑھو گے بیٹے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی پڑیا دیں گے، اللہ تمہیں شکر کی پڑیا دیں گے۔ بچے نے کہا تب تو میں نماز پڑھوں گا۔ اب نماز کا وقت ہوا، بچہ جب مصلی بچھاتا تو وضو بنانے کے لیے جاتا، ان کی امی شکر کی پڑیا بنا کر کے مصلی کے نیچے رکھ دیا کرتی تھیں، اور جب یہ نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ مجھے شکر کی پڑیا عطا کر دے، مجھے شکر کی پڑیا عطا کر دے، اور پھر جب جا نماز اٹھاتے تو نیچے شکر کی پڑیا مل جاتی۔ اب ان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر بننے لگا، دن بدن بچے کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگ رہا ہے، ہر ضرورت اللہ پوری کرنے والا۔ یہ ایمان اپنے بچوں کا بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک دن کیا ہوا، ان کی امی کسی محلے میں اور رشتہ داری میں کوئی شادی تھی، اس شادی کے اندر تقریب میں چلی گئیں اور آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے دل میں بہت پریشان ہیں کہ اے اللہ آج تو میرا بچہ نماز پڑھے گا اور شکر مانگے گا اور میں گھر میں موجود نہیں ہوں، شکر کی پڑیا نہیں ملے گی، آج اس کا جو اعتقاد تجھ سے بنا تھا، جو عقیدہ تجھ سے قائم تھا، آج وہ ٹوٹ جائے گا، آج وہ ختم ہو جائے گا، آج وہ ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ برسوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے رو رہی ہیں اور روتے روتے گھر آ رہی ہیں، اور جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہا کہ میں تیری ماں ہوں۔ فوراً دروازہ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد پہلا سوال کرتی ہیں، کیا سوال؟ ارے بیٹے نماز پڑھی؟ کہاں امی نماز پڑھ لیا، اور دیکھا بیٹے کا چہرہ نور سے چمچما رہا ہے، اس کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا خیریت تو ہے؟ کہا امی آج نماز کے اندر اللہ رب العزت نے
ایسی شکر کھلائی جس کا ٹیسٹ نہ اس سے پہلے آیا نہ بعد میں، ایسی شکر میں نے آج تک نہیں کھائی، ایسی شکر اللہ نے کھلائی۔ فوراً سجدے کے اندر گر گئیں۔ اللہ رب العزت سے جب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھے شکر کی پڑیا عطا کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور کہا کہ جس اللہ سے تو اتنے دنوں سے مانگتا تھا، آج تیرے عقیدے کو بنانے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ شکر کی پڑیا جنت سے لے کر کے آئیں اور بایزید بسطامی کے مصلے کے نیچے رکھ دیں۔ چنانچہ بچپن ہی کے اندر انہوں نے جنت کی شکر کھائی ہے، بچپن کے اندر۔ یہ خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری محترم ماں اور بہنوں، میری پاکیزہ خواتین اسلام، میں کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ضرور تیار کرتی ہیں۔ 7 بجے کا اسکول ہے، 7:30 کا اسکول ہے، 8 کا اسکول ہے، آپ اسکول کے لیے ریڈی کرتی ہیں۔ آپ جب جگاتی ہیں تو بچہ نہیں اٹھتا ہے، وہ ناٹک کرتا ہے، تو ممی کیا بولتی ہے؟ ارے بیٹا اٹھ جا، تجھے کیڈبری دوں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ پھر سوتا ہے۔ کیا بولتی ہیں؟ ارے اٹھ جا، تیرا فیورٹ جو آملیٹ ہے وہ بنا کر کے دوں گی۔ اور عورتوں کو تو بہت سے بہانے آتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ بنا لیں گی۔ تو ایسے بہانے اور ایسے آپشنز رکھتی ہیں کہ وہ بچہ جو نیند کی آغوش میں ہوتا ہے وہ اٹھ کر کے کھٹ سے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر 10 منٹ میں ریڈی اور اسکول کے لیے تیار، اور اسکول میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ ہے کہ جتنی محنت آپ اسکول جانے کے لیے کرتی ہیں، اللہ کے واسطے اگر آپ فجر کی نماز کر دیں تو آپ کا مصلی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، اس کے اوپر جب آپ محنت کر دیں گی تو فجر کی نماز کے اندر انشاءاللہ یہ مصلی بچھا دے گا، اور اللہ کے انوار کو اور اللہ کی نورانیت کو اور برکات کو آپ اپنے گھروں کے اندر اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت وہ نور عطا فرمائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر مندی اپنے اندر لے آئیں۔ اپنے والدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑے سے فکر مند ہو جائیں اور بچوں کے تئیں تھوڑے سے حساس ہو جائیں۔ بہت سے والدین کو اس کی شکایت ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو آپ بھول جائیے کہ ہمارا بچہ نمازی ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی نماز کا پابند بنے گا۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں کا قافلہ ملا اور اس نے سارے لوگوں کا مال لوٹ لیا۔ خواجہ عبد القادر جیلانی کی امی نے 40 اشرفیاں ان کے اندر جو ہے گریبان کے اندر سلی ہوئی تھیں، وہ انہیں نہ پا سکے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے؟ کہا نہیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، امی نے سکھایا ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے، اس لیے آج سے عہد کریں انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے کہا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں آتے تو پھر آپ نے وعدہ خلافی کیا ہے، اور یہ وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا وعد وفا، مومن جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار کل پارٹی ہے آنا، ہمارے گھر دعوت ہے آنا، آپ کہیں ضرور آؤں گا۔ آپ نے کیا کہا؟ میں ضرور آؤں گا، اور عین موقع پہ آپ نہیں گئے، اب وہ انتظار کر رہا ہے۔ آپ بعد میں ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ارے میں بھول گیا، ارے میں فلاں کام میں بزی ہو گیا، اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ آپ نے کیوں کہا میں ضرور آؤں گا؟ تو پھر کیا کہیں؟ میں آپ کو ایسا جملہ بتا دوں آپ گنہگار بھی نہ ہوں اور آپ کا کام بھی چل جائے۔ کیا کریں؟ وعدہ نہ کریں، ارادہ کریں۔ There are 2 things، یہاں 2 چیزیں ہیں، وعدہ اور ارادہ۔ ایک ہے وعدہ اور ایک ہے ارادہ۔ ایک ہے پرومس کرنا، وعدہ کرنا، اور ایک ہے ارادہ کرنا۔
آپ وعدہ کریں گے اور پھر نہیں گئے تو پکڑ ہوگی، ارادہ کیا نہیں گئے تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اب کسی نے کہا بھائی آؤ گے ہمارے یہاں تمہاری دعوت ہے، آپ نے کہا انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، پورا ارادہ انشاءاللہ آؤں گا، اس طرح آپ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میں آؤں گا۔ اور اگر آپ نے کہا میں آؤں گا اور کوئی وجہ پڑ گئی، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ فون کر کے بتا دیں کہ بھائی میں ضرور آتا لیکن میرے ساتھ یہ مجبوری پیش آ گئی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ میری امی نے بتایا ہے، میری امی نے سکھایا ہے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کہا اچھا کہاں پر ہے اشرفیاں؟ کہا یہ اندر کو سلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ ساری اشرفیاں نکال کر کے ڈاکو کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکو کا جو سردار تھا وہ سردار اللہ کے سامنے روتے روتے برا حال، اور اس نے کہا اتنا چھوٹا سا بچہ ہو کر کے جب یہ سچ بولتا ہے، اس کی امی نے سکھایا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اتنا بڑا ہو چکا ہوں اور میں جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہوں، میں لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہوں۔ اس نے توبہ کیا اور اس کی وجہ سے جتنے ڈاکو کے گروہ تھے، اس کے جتنے ہم جولی تھے، سب نے توبہ کیا اور وہ پھر بہت بڑے اللہ والے بن گئے، اور انہوں نے جتنا بھی لوٹا تھا لوگوں کا پیسہ، وہ سارا کا سارا پیسہ معلوم کر کے اور اطلاع حاصل کر کے ان کا سارا مال ان تک پہنچا دیا ایک بچے کی وجہ سے۔ یہ آپ کے جو بچے ہیں انشاءاللہ یہ مستقبل کے ستارے ہیں، یہ مستقبل کے روشن چراغ ہیں، یہ آفتاب و ماہتاب ہیں۔ اگر ان کی تربیت آپ نے صحیح سے کی ہے انشاءاللہ تو یہی بچے بڑے ہو کر کے ابو بکر و عمر بنیں گے، عثمان و علی بنیں گے، اور سعد بن ابی وقاص بنیں گے، طلحہ بن ابی عبید اللہ اور دیگر صحابہ کرام کی صفات انشاءاللہ ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنا پڑے گا، اگر اس کے لیے آپ تیار ہیں تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ کہ تارا پور کی مثال دی جائے گی پورے جونپور کے اندر، اور یہ کہا جائے گا اگر اخلاق بچوں کا دیکھنا ہو، اگر کردار بچوں کا دیکھنا ہو تو تارا پور جا کر کے دیکھ لو، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور آپ کی تھوڑی سی توجہات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم نے اپنی حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہ کیا تو اللہ رب العزت بھی ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ آج ہم فیصلہ کر لیں، آج اللہ ہماری حالت کو بدلنے کے ارادے فرمائے گا اور اس کے فیصلے فرمائے گا، بشرطے کہ ہم چینج ہو جائیں۔ اس لیے آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جائیں گے۔ ہم جب نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں آپ نے کہیں سنا گالیوں کا کوئی مدرسہ کھلا ہو جہاں گالی دینا سکھلایا جاتا ہو؟ کوئی اسکول گالی دینے کا کھلا ہو جہاں پر گالی دینے میں ایکسپرٹ بنایا جاتا ہو؟ ارے سناؤ تو مجھے ہی بتا دیجئے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ سنا آپ نے کبھی یا کبھی پڑھا ہے؟ نہیں سنا ہے۔ یہ بتائیں بچے گالی دینا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے گالی گلوچ کہاں سے کرتے ہیں؟ There is no school of abusing. There is no madrasa of abusing. کوئی مدرسہ گالی دینے کا نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی اسکول گالی دینے کا نہیں کھلا ہے، پھر بھی بچے گالی دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ بچے اپنے بڑوں کو سنتے ہیں گالی دیتے ہوئے، اپنے گھر میں اپنے اماں ابا کو دیکھتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے، اور اکثر کیا ہوتا ہے جب اماں ابا ناراض ہوتے ہیں تو بچے کو بیچ میں اپنا قاصد بناتے ہیں۔ کیسے؟ امی ابو سے ناراض ہیں تو امی کہتی ہیں بچے سے اے ننے جا کے ابا سے کہہ دے کہ سبزی لیتے آئیں گے۔ ڈائریکٹ نہیں بولیں گی، بچے کے تھوڑا بولیں گی۔ ابا ناراض ہیں، ابا کو چاہیے چائے تو ابا کیا کہیں گے؟ ارے منا جا اماں سے کہہ دے کہ چائے دے دے۔ ڈائریکٹ نہیں بولیں گے۔
تو جب یہ بات پیدا ہو جائے تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ بیچ میں دراڑ پیدا ہو رہی۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کیسے آپ کو پتہ چلے آپ کی اہلیہ آپ سے ناراض ہے، یا اہلیہ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ جب سیدھے سوال کا جواب بھی وہ آنسر اس کا نہ ملے اور گھما پھرا کر کے ملے تو آپ سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن غلطی ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے اوپر ایک ایمان والا قائم نہیں رہتا، بلکہ فوراً اللہ سے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم فوراً معافی مانگ لیا کریں۔ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہوتے، معافی مانگنے سے اللہ ہمارے قد کو بلند کر دیتا ہے، ہمارے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کا شیوا ہے، صحابہ کرام کا شیوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی حکومت 30 ممالک کے اوپر ہے، ان کا دربار لگا ہوا ہے۔ ان کے دربار میں قضیہ آتا ہے، ایک مقدمہ آتا ہے، لوگ اپنے اپنے قضیات کو لے کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ ہمت ہے کسی کی کہنے کی؟ اگر کوئی ہم سے کہہ دے تمہاری بات غلط ہے تو ہم فوراً ناراض ہو جائیں گے، چاہے حقیقتاً وہ بات غلط ہو، لیکن وہ بات اگر غلط ہے اور سامنے والے نے ہماری اصلاح کر دی ہے تو وہ ہمارا محسن ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، ہم کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آئینے کی طرح کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے جو ہم جاتے ہیں تو آئینہ ہماری جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو عیوب ہیں ان کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھ یہاں پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے، ہٹا لے۔ ہم فوراً اس کو ہٹا لیتے ہیں۔ دیکھ تیرا بال صحیح نہیں ہے، بال کو ہم سنوار لیتے ہیں۔ تیرے کپڑے پر فلاں جگہ داغ لگا ہوا ہے، فوراً اسے مٹا لیتے ہیں، اپنے عیوب کو سنوار لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی بھائی سے ملے اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو بڑی پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اسے سمجھا دے، ایک کپ چائے پلا کر کے سمجھا دے اور سامنے والا اسے ایکسپٹ کر لے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ نے کبھی آئینہ دیکھا ہے، شیشہ دیکھا ہے اور شیشے میں آپ کو نظر آیا کہ یہاں پر ایک تنکا لگا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تنکے کو ہٹا دیتے ہیں اور آئینے کو مکے سے پھوڑ دیتے ہیں۔ آئینے کو مکے سے پھوڑ دیں گے یا ڈنڈا لا کر کے آئینے کو توڑ دیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں پھوڑیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں پھوڑیں گے کہ آئینہ کا تو احسان ہے کہ اس نے آپ کی غلطیاں بتائی ہیں۔ اب پھر بتائیں، اگر کوئی انسان ہماری غلطیاں بتاتا ہے تو ہم کیوں آستین چڑھا لیتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے اس سے حسد پال لیتے ہیں؟ یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، چنانچہ میں واقعہ بتا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، 30 ممالک پر ان کی حکومت ہے، قیصر و کسریٰ ان کے روب سے یوں تھراتا کانپتا ہے۔ شیطان جس راستے سے عمر چلتے ہیں، شیطان راستہ کاٹ کر نکل جاتا ہے۔ یہ عمر فاروق ہیں، لیکن دل اتنا نرم ہے، اگر کوئی غلطی کوئی بتلا دے تو اس کا احسان مانتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا عمر جو تو نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے قانون کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، میں نے کیا غلط فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ تو نے غلط کیا ہے، حصہ اس کا اتنا ہوگا اور اس کا اتنا ہوگا، اور ان کو قرآن حدیث سے سمجھایا۔ حضرت عمر نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضرت عمر نے آستین نہیں چڑھا لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناک نہیں پھلا لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے ناراض نہیں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا جس جملے کو تاریخ نے ریکارڈ کر لیا اور قیامت تک کے لیے وہ ریکارڈ ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لولا علی لہلک عمر،
اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. ہمیں بھی ایسے جملے کہنے چاہیے. اگر کوئی ہماری غلطی کی اصلاح کرتا ہے ہم کہیں اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا, قسم خدا کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ یہ جملے آپ نے فرمائے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو. یاد رکھیں اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, آپ کا پڑوسی آپ کی تکالیف سے محفوظ نہیں ہے, آپ کی نالی کا گندا پانی باہر گرتا ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے, یا آپ کے گھر کا کوڑا اس کی طرف جاتا ہے اس سے اسے تکلیف ہوتی ہے, یا کسی اور وجہ سے وہ پریشان ہے, خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ شخص ایمان والا کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں انہیں اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنانا ہے. اپنے پڑوسی کے تمام حقوق کا خیال رکھنا ہے, حتیٰ کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جو کسی بیمار کی صبح عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور جو شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے شام سے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. میرے بھائی فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں, وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہم بتائیں اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے گا؟ کیا اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ ضرور بھی ضرور اللہ سنے گا. اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں, تو آج ہمیں عزم کرنا ہوگا, ہمیں ارادہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو, اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے, اور روزانہ ہم ایک سنت انشاءاللہ سیکھیں گے. آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنت بتا دیتا ہوں. ہم جب سونے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے. بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے. 3 مرتبہ جھاڑنے کے بعد ہم کو سرما لگانا ہے. سرما یوز کرتے ہیں؟ نہیں یوز کرتے تو آج سے استعمال کرنا شروع کر دیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سرما یوز کیا کرتے تھے, اور دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اسمد سرمے کی تعریف فرمائی ہے, فرمایا فَإِنَّهَا يَجْلُ الْبَصَرَ, وہ آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. یہ خوبصورتی کی علامت ہے. آپ سرمے کو یوز کر کے دیکھیں, سرمے کو لگا کر کے دیکھیں, آپ کا جو سر بھاری ہے وہ بھاری پن ختم ہو جائے گا, سر کا درد ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے آنکھ کا کیچڑ نکل جائے گا, آنکھ آپ کی چمکدار روشن ہو جائے گی, کالی کالی سیاہ سیاہ آنکھیں ہوں گی, اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو فری میں ملے گا. اب آپ سوچیں کوئی بھینس لے کر کے آئے, اس سے پوچھا جائے بھائی بھینس کیوں لائے؟ کہا گوبر کے لیے لائے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ کتنا بے وقوف آدمی ہے, کتنا زیادہ احمق انسان ہے. ارے اللہ کے بندے بولتا دودھ کے لیے لایا ہوں, گوبر تو اللہ فری میں دے دیتا. اسی طریقے سے میرے بھائی اپنے نبی کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ہم سرما لگائیں گے تو ہماری پلکیں بڑھ جائیں گی, ہم سرما لگائیں گے تو ہماری نگاہ تیز ہو جائے گی. ارے یہ تو فری میں ملے گا. ہم سرما اس لیے لگائیں گے کہ میرے نبی کی سنت ہے. ہم سنت پر عمل کس لیے کریں گے؟ میرے نبی کیا کرتے تھے. پھر دیکھیں اللہ دل کو نورانی بنا دیں گے.
اللہ کے نبی کی سنتوں کا نور دل کے اندر داخل کر دیں گے. سنت پر عمل کر کے دیکھیں. 3 سلائی سرما لگا کر کے سونا ہے, وضو کر کے سونا ہے. وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو باوضو ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے, کیونکہ وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے وضو بنا کر کے سوئیں گے. اور پھر آپ سورہ یاسین پڑھ لیں, سورہ واقعہ پڑھ لیں, سورہ مزمل پڑھ لیں, سورہ ملک پڑھ لیں. اگر یہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو کم سے کم سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اتنا پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد ہم تیل, سرما لگانے کے بعد تیل رکھیں گے. تیل بھی رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور تیل رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ تیل رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تیل پہلے بائیں ہاتھ میں نکالیں اور پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے ایک انگلی پر تھوڑا سا تیل لگائیں اور اس کو اپنی داہنی بھاؤں پر لگائیں. پھر تیل میں لگائیں اور اس کو اپنی بائیں والی بھاؤں پر لگائیں اور پھر تیل لگائیں, تھوڑا سا اپنے آگے ایسے رکھیں اور پھر بقیہ تیل ایسے پیچھے رکھیں. یہ سنت طریقہ ہے تیل لگانے کا. کریں گے بھائی انشاءاللہ, نبی کی سنت پر عمل کریں گے. اور پھر داہنی کروٹ سونا کیسے ہے؟ داہنی کروٹ سوئیں گے. اور کوشش یہ کریں کہ چہرہ قبلے کی طرف, جب ہم سوئیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو اور داہنی کروٹ. اب کہیں داہنی کروٹ بہت دیر تک نہیں سو سکتے, 2 منٹ لیٹ جائیں. 2 منٹ کر سکتے ہیں نا؟ 2 منٹ نبی کی سنت کی اتباع میں لیٹ جائیں. پھر اس کے بعد بائیں کروٹ 2 منٹ کے لیے, اور پھر اس کے بعد ہم سیدھے ہو کر کے سوئیں دعا پڑھتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا, یہ پڑھ کر کے سو جائیں. پھر جب صبح اٹھیں گے تو صبح اٹھنے کی کیا سنت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں اور رخسار کو ملا کرتے تھے. اس سے نیند کا خمار دور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. پھر 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہو گیا. یہ 4 سنتیں سو کر اٹھنے کی ہیں. اتنی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے. ہم جب شرٹ پہنیں گے, کرتا پہنیں گے, پہلے کون سا ہاتھ ڈالیں گے؟ داہنا ہاتھ ڈالیں گے. کیوں؟ میرے نبی ڈالا کرتے تھے. اور بسم اللہ پڑھ کر کے ڈالیں گے. اور اس کے بعد جب نکالنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ نکالیں گے پھر دایاں ہاتھ نکالیں گے. اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا کہ پہلے دایاں ہاتھ نہیں ڈالے, پہلے بایاں ہاتھ ڈال کر کے پہن لیے, پھر سے کرتا کو اتاریے, پھر سے شرٹ کو اتاریں گے اور پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ کو ڈالیں گے پھر بائیں ہاتھ کو ڈالیں گے اور کپڑا پہننے کی دعا پڑھیں گے, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ فی عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اللہ زندگی کو نورانی بنا دیں گے. میرے بھائیوں, ربیع الاول کے مقصد یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں, نبی کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں, نبی کے اوصاف کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں اور پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دیں کہ مسلمان قوم امن کے لیے ہے, وہ سب سے صاف ستھری رہنے والی قوم ہے, بہت تعلیم یافتہ قوم ہے. چونکہ پہلی وحی جو آئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ تعلیم سے متعلق ہے. ہم تعلیم کو فروغ دیں. مسلمان ایماندار ہوتے ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں. مسلمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں, بچوں سے پیار و محبت کیا کرتے ہیں, نماز کو قضا نہیں کرتے ہیں, وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں, صادق ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار تھے, دشمن بھی آپ کو امین کہہ کر کے پکارتا تھا. اگرچہ آپ کے دشمن تھے لیکن اپنی امانتیں لا کر کے میرے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے.
اس لیے ہمیں امانت داری کا ثبوت دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو اور اوصاف جمیلہ کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے ہم کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو یاد رکھیں آپ نے اس ربیع الاول کے مقصد کو پا لیا، اور نہیں کیا صرف لائٹنگ کی ہے، صرف آپ نے سجاوٹ کر لی ہے، آپ نے جلسہ کر لیا ہے، آپ نے پروگرام کر لیا ہے اور پھر صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو گئے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا ان ساری فضول خرچیوں کا۔ اس لیے آج میں اس لیے آپ کے بلاوے پر آ گیا ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بہت سارے پروگرامز اور کام تھے، لیکن آپ کی محبت میں ہم آئے ہیں کہ کوئی بندہ تو ہوگا جو عمل کے لیے کھڑا ہوگا۔ جن ماں بہنوں نے بلایا ہے اللہ ان میں سے کوئی ایسی ماں پیدا کر دے کہ جو عبد القادر جیلانی جیسی اولاد کو جنم دے۔ بس اس لیے آنا ہوا ہے کہ اللہ میرے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بس میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، الہ العالمین تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ تیرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اے اللہ نبی کی ولادت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے پروگرام ہوا ہے اے اللہ جو باتیں بتائی گئی ہیں تو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ میرے نبی پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے۔ اے اللہ اس رحمت والے پیغام کو ہمیں پورے جہاں میں عام کرنے والا بنا، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ یہ قوم کے مستقبل کے اے اللہ ستارے ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اے اللہ تو سب کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ سب سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ میرے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا آنا قبول فرما، ہماری بات کا کرنا اور سننا قبول فرما، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد میں جو وفات پا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم بھی ایک نہ ایک دن اے اللہ اسی قبر میں جانے والے ہیں، اے اللہ ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، قبر کی منزل قریب آتی جا رہی ہے، اے اللہ اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب عہد کرتے ہیں اے اللہ کہ آج سے ہم سب نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ نبی کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ وہ مائیں اور بہنیں ہیں اے اللہ جو اماں عائشہ کی اولاد ہیں، اے اللہ حضرت فاطمہ کی نام لیوا ہیں، اے اللہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے جنازے کو بھی اے اللہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑی، اے اللہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نام لیوا ہیں، اے اللہ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے اللہ عمر فاروق بنا، ابو بکر صدیق بنا، عثمان غنی بنا، حیدر کرار بنا، اے اللہ تمام صحابہ کے اوصاف کو ہمارے اندر منتقل فرما، ہمیں دوسروں کے لیے نافع بنا، قوم کے لیے خدمت گزار بنا دے، اے اللہ تو ہمیں نافع بنا دے، اے اللہ تو ہمیں دوسروں کے لیے
اذیت کا باعث بننے سے، تکلیف پہنچانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو چھوٹی موٹی باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیاری دعائیں مانگتے تھے اے اللہ آپ کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مختصر سی دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔